بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ابھی ایک دو ساعت قبل فیس بک پر جناب حسنین صاحب کی جانب سے ایک پوسٹ شائع کیا گیا ہے جس میں میرا نام وہ استعمال کیے ہیں۔ نہ صرف یہ، بار بار کئی ایک پوسٹ پہ وہ میرا ہی نام استعمال کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے اوپر یہ لازم قرار جانا کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اور یہاں پر حسنین صاحب سے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میں حق سننے کی طاقت نہیں ہے تو برائے کرم آپ پوسٹ شائع نہ کریں جو فیس بک پہ آپ پوسٹ ڈال رہے ہیں، کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب اس کا کوئی جواب دے رہے ہیں تو جو معقول جواب ہے تو آپ فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دے رہے ہیں۔ جہاں آپ گرفت میں آ رہے ہیں کہ جو آپ کے ایلیگل جو کام ہے اس کو جو مومنین پکڑ کر جواب دے رہے ہیں تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دے رہے ہیں، اور نہ صرف ڈیلیٹ کر رہے ہیں بلکہ وہ نمبر بلاک کر دے رہے ہیں۔ اگر آپ جب پوسٹ شائع کر رہے ہیں تو جواب بھی لیجیے آپ کہ مومنین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ کتنے لوگ آپ کی تائید میں ہیں جو ایلیگل کام کر رہے ہیں، وہ کون کون آپ کی تائید کر رہا ہے اور کون اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب یہاں آپ جو پوسٹ شائع کیے ہیں اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو حوالہ دیے ہیں، کاش کہ اگر آپ ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوتے تو خلاف منشا کام نہ کرتے۔ جی، جیسے کہ من لا یزر الفقی میں یہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب مسجدوں میں محراب دیکھتے تو اسے توڑنے کا حکم دیتے اور فرمایا کرتے یہ تو یہودیوں کے مذبح خانوں کے مانند ہے۔ جی، اور یہی من لا یزر الفقی جلد 4، اس میں محمد بن حسن صفار نے حضرت امام ابو محمد حسن بن علی علیہ السلام کو وقف اور جو کچھ ان کے آباء اکرام علیہ السلام سے روایت آئی ہیں ان کے متعلق خط لکھا، تو جواب میں آپ علیہ السلام کی تحریر آئی کہ وقف کرنے والے کی منشا کے مطابق وقف ہوتا ہے۔ اور چنانچہ جو عبادت خانہ ہے وہ تو موقوفہ جائیداد ہے، اس میں آپ یہ اپنے پلاٹس شامل کر دیے، اور چنانچہ آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو پلاٹس ہیں اب اس کو ہم وقف کرا دیے، تو برائے کرم یہ بھی بتا دیتے ہوتے کہ کب آپ اس کو وقف کروائے۔ 2018 میں یہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی جانب سے یہ آرڈر ایشو ہوئے ہیں 2018 میں، اور ہمارے کہنے پر مسلسل ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ جائیداد کو وقف کرائیں، تو آپ وقف نہیں کرا رہے تھے۔ ہمارے کہنے پر یہ سپٹمبر 2021 میں آپ اس کو وقف کرائیں، جبکہ سارا عبادت خانہ آپ ڈسمنٹل کریں۔ جی، عبادت گاہ جو عبادت کرنے کی جگہ ہیں جہاں پر نماز مجادی جشن ہوتے ہیں اس کو آپ ڈسمنٹل کر دیے بغیر پرمیشن لیے، یعنی اس کا پرمیشن بھی نہیں لیے جی ایچ ایم سی سے، اور اس کو آپ ڈسمنٹل کر دیے۔ پھر ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رٹ دائر کیے ہیں، ارچند کے رٹ میں نے دائر کیا، مگر آپ بار بار میرا ہی نام لے رہے ہیں، تو چنانچہ یہ رٹ دائر کر دیے ہیں کام رکوانے کے لیے۔ تو یہ آپ جو 4 پراپرٹیز تھے وہ 4 پراپرٹیز اللیگل ہیں، عبادت خانے کے لیے رٹ نہیں دائر کی گئی، بلکہ جو 4 گھر تھے، گھروں کے نام سے آپ پرمیشن لیے تھے وہ اللیگل ہے، اس کے لیے رٹ دائر کی گئی۔ یہ سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ تو چنانچہ یہ جو آرڈر پاس ہوا ہے اس آرڈر میں
لکھا ہے، یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں چونکہ آپ نے اپنے یہ پوسٹ میں لکھا ہے کہ وقف جائیداد کا جی ایچ ایم سی سے کیا تعلق، تو میں بتا رہا ہوں کیا تعلق ہے جی ایچ ایم سی کا. دا ورکس should be taken up by taking necessary permission from concerned departments. یہ آپ کو وقف بورڈ کہہ چکا تھا. جب آپ کو یہ کام کرنے کی اجازت ملی تو آپ کا یہ فریضہ تھا کہ آپ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کون سا ہے؟ جی ایچ ایم سی ہے. تو جی ایچ ایم سی سے آپ پرمیشن لیتے، اور آج تک آپ عبادت خانے کا تو پرمیشن ہی نہیں لیے، لیگل کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا، دیکھیے آپ، یہ 2030 گز کا پرمیشن ہے، اس پہ کیپٹن حاجی صاحب کی سائن ہے. اس سلسلے میں جب آپ کی اور میری گفتگو ہوئی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا میری سائن ہے، کیا میری سائن ہے. اجی آپ ہی کی کمیٹی کے صدر صاحب کی سائن ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے آپ کہ میری سائن نہیں ہے، کیونکہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں کمیٹی کا ایک ممبر تھا، اب آج آپ صدر بن بیٹھے ہیں. تو چنانچہ 2030 گز، تو میرا یہ بار بار یہی کہنا ہے کہ جب 2600 گز پر اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو 2030 گز کا پرمیشن وقف بورڈ سے کیوں لیے؟ کیا یہ لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ سوچیں، ایک لمحہ فکر دے رہا ہوں، پھر لمحہ فکر دے رہا ہوں. غیر ضروری کہ آپ لوگوں میں، مومنین میں انتشار برپا کر رہے ہیں. سیرت آپ کے رسول خدا اور مولا کائنات کی سیرت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. اگر کاش کے عمل کرتے ہوتے تو یہ جو منشاء وقف ہے اس میں تبدیلی نہیں لاتے. منشاء وقف میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس کے 5 ملگیاں ہیں. جی، یہ جو 5 ملگیوں کے تعلق سے لکھا ہے، عبادت خانہ ہے دارالشفا کو ملت مذکور کی عبادات کے انصرام اور اس ملت کی دوسری مذہبی تقاریب از قسم مجالس رضا و جشن ہے ولادت ائمہ اطہار علیہم السلام کے انعقاد کے لیے، اور مذکور 5 قطع ملگیوں کو اس عمارت موسوم و معروف با عبادت خانہ دارالشفا کے قیام، بقا اور صیانت کے اخراجات کی سربراہی کے لیے وقف کر دیا گیا ہے. اب آپ بتائیے، آج وہ 5 ملگیاں ہیں عبادت خانے کے مینٹیننس کے لیے، یہ 5 ملگیوں کو وقف کیا گیا تھا. تو چنانچہ یہ بھی نہیں ہے. امام حسین کا آپ حوالہ دیے ہیں کہ اس میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ مولا حسین نے آخری وقت بھی ظالم سے ملاقات کر کے ہم کو یہ سکھایا کہ حق واضح کر کے اپنی حجت تمام کرو. حجت تو میں تمام کیا، اور میں اب بتایا کہ دیکھیں، اگر یہ عبادت خانے جو تعمیر میں اگر رکاوٹ ہوگی تو اس کے مکمل ذمہ داری خود ساختہ کمیٹی ہوگی. تو چنانچہ میں حجت تمام کیا تھا. الحمدللہ وہ کلپس میرے موجود ہیں. چلیے پہلے تو یہ بتائیے کہ ظالم کہتے کس کو ہیں؟ ظالم اس کو کہتے ہیں کہ ظالم کی جو تعریف کی گئی، ظلم کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے. شے کو اس کے، آپ پورا منشاء وقت بدل دے رہے ہیں. تو اب بتائیے آپ کے ظالم کون ہیں؟ جی، پھر امام حسین علیہ السلام کا حوالہ دے رہے ہیں. تو آپ بھول گئے. امام حسین یوم عاشوراء عمر ابن سعد سے کہا تھا، بتا مجھے کیوں قتل کر رہا ہے؟ کیا میں حلال پیغمبر اسلام کو حرام کیا، یا حرام پیغمبر اسلام کو حلال کیا، یا شریعت پیغمبر اسلام کو میں تبدیل کر دیا؟ تو پتہ چلا جو شریعت پیغمبر اسلام کو تبدیل کر دے وہ ظالم ہے. جی، تو آپ منشاء وقف کو بدل رہے ہیں. تو اب آپ خود غور فرمائیں کہ ظالم کون ہیں. جی، آپ نے یہ کہا تھا کہ شعبان کے پہلے ہفتے میں اس کا افتتاح ہوگا. تو میں صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو ذہن کتنا متعصبانہ ذہن ہے، کیونکہ جب وہاں برسا برس سے ہمارا جشن ہوتا ہے تو آپ ہمارے جشن سے پہلے اس کا افتتاح کر لیتے. مگر یہ کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس کا کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو لیگل کریے، اللیگل نہیں، لیگل کریے. آپ رہی بات کہ جیسے آپ کا کہنا ہے کہ میں 4 پلاٹس یہ جو وقف کروا دیا، تو میں کہہ چکا ہوں کہ کب وقف کرائے آپ. مگر اس میں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو وقف کرائیے ایڈیشنل وقف ہے، اس کے اندر الگ سے کوئی منشاء وقف نہیں بن سکتا. جو سابقہ منشاء وقف ہے اسی کے تحت یہ 4 پلاٹس رہیں گے. یہ آپ جو مسجد کریں وہ نہیں، اور نہ تو آپ اس کے متولی بن سکتے ہیں،
نہ آپ کی نسل میں یہ تولیت آ سکتی ہے، متولی یہ نہیں بن سکتے، یا یہ کہ جو بھی پلاٹس دیے ہیں ان کی نسل سے متولی نہیں آ سکتے۔ رہا یہ جو منشاء وقف ہے، اس میں 10 ممبر کا ذکر ہے۔ اب یہ بتائیے جو 10 ممبر ہیں، اب موجودہ کمیٹی کے جو ممبرس ہیں ان سے کیا رشتہ ہے، یہ ثابت کرنا ہے آپ کو، کیونکہ وہی متولی بن سکتا ہے جو ان کے رشتہ دار ہو، یعنی خونی رشتہ ہونا چاہیے، وہی لوگ متولی بن سکتے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ آپ کا کہنا کہ پہلے عاشور خانہ تھا، حسنین صاحب کیا پہلے وہاں مسجد تھی؟ تو بس پتہ چلا آپ مسجد کے لیے تو کیوں نہیں کر رہے ہیں، عاشور خانے کے لیے کر رہے ہیں۔ جو آپ کا 3D پکچر جو شائع ہوا تھا اس کے اندر بڑی شان و شوکت کے ساتھ جو محراب بتائے، تو میں نے یہ عرض کیا کہ جب محراب بتا رہے ہیں تو عاشور خانہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں جی؟ اور جو محراب بتا رہے ہیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے جہاں نماز ہوتی تھی وہاں پر احادیث تھے، علی مع الحق والحق مع علی، اور ایک حدیث تھی اولون محمد آخرون محمد اوسطون محمد و کلنا محمد۔ اور پھر جہاں نماز پڑھاتے تھے وہاں پر پنجتن کے نام تھے، یہ تمام چیزیں چلے گئیں۔ اور یہ ناظرین حضرات یہ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پر، یہ آپ کے جو ہے نا وہاں پر جو ذریعے مبارک تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہاں تھے عاشور خانے؟ تقریباً یہ میں 50s کی بات کر رہا ہوں، جب سے وہاں پر 2 ذریعے وہاں پر تھے، اور جو نمازی نماز پڑھنے کے بعد اس کی زیارت کیا کرتے تھے جی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہاں پر ہیں؟ تھا وہاں پر عاشور خانہ، یہ موجود تھا۔ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں تھا اب ہم بنا رہے ہیں۔ اور ایک اہم ترین بات، میں صرف ذکر کیا وہ میٹنگ کا تو آپ بے چین و بے قرار ہو گئے جی۔ میں وہاں پر کیا گفتگو ہوئی وہ بھی منظر عام پر نہیں لایا، تو مگر آپ اتنے بے چین ہو رہے ہیں جی۔ وہاں پر آپ نے یہ بتایا تھا کہ شیعہ کانفرنس کی جانب سے جو ایک لسٹ دی گئی ہے کہ کتنے مساجد ہیں جو شیعوں کے ہیں، اس میں 28 نمبر پر عبادت خانہ ہے۔ یہ مسجد نہیں ہے، عبادت خانہ ہے، اور یہ دینے والے ایک شیعہ کانفرنس ہے۔ یہ شیعہ کانفرنس حیدرآباد ان کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے نہیں ہے۔ اور اسی میں اتفاق کی بات یہ میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ حسنین صاحب یہ اگر آپ کورٹ میں دائر کریں گے تو پھر ایک اور انتشار پیدا ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس میں مکہ مسجد شیعوں کی بتا رہے ہیں جی، اور جو یہ جامع مسجد ہے دارالشفا کی وہ بھی شیعہ کی مسجد بتا رہے ہیں۔ تو آپ مسلسل انتشار مومنین میں انتشار برپا کرے، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ پورے شہر میں انتشار ہو جائے جی۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا اور یہ بھی کہا کہ دیکھیے یہ ریجیکٹ ہو چکی ہے، مگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ پتہ نہیں آپ کو کون مشورہ دیے، اسی لیے میں مولا کائنات کا قول آپ کے لیے رکھا ہوں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے عقل مند دشمن سے مشورہ کرو، دشمن بھی ہے اگر عقل مند ہے تو اس سے مشورہ لینا ہے، اور اپنے جاہل دوست کی رائے سے بچو، یہ مولا کائنات کا قول ہے۔ اس کے اندر آخر میں لکھا گیا ہے کہ اس کے اندر ڈکلیریشن کرو، کیا کا ڈکلیریشن کہ آیا یہ ماسک ہے، عیدگاہ ہے، عبادت خانہ ہے، یہ صلاحت کی گورنمنٹ کی جانب سے اس پہ نوٹ لکھا گیا ہے جی، اسی لیے یہ ریجیکٹ ہو گئی فائل۔ اور آپ یہ فائل بتا رہے ہیں کہ یہ مسجدوں کی لسٹ میں ہے، مسجدوں کی لسٹ میں اگر عبادت خانہ لکھ دے تو کیا وہ مسجد ہو جائے گی؟ سبحان اللہ۔ ایک مثال دیا تھا، میں پھر دینا چاہ رہا ہوں مثال، کہ آپ کے لڑکوں کی صف میں ایک لڑکی کو ٹھہرا دیے تو اس پر بھی کیا اطلاق لڑکا ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، عبادت خانہ ہے، جو تھا وہ عبادت خانہ ہی رہے گا۔ آپ ہی کی طرف سے یہ قوم میں انتشار برپا ہوا، کاش کہ اگر آپ پرمیشن لے کے کام کرتے ہوتے تو آج یہ کام میں رکاوٹ نہ ہوتی، بہترین کام ہو رہا ہے، مگر یہ کہ آپ اپنی انا کی خاطر، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے اصولوں کو، ایک مقام پر آپ کہا ہے کہ میں اپنے اصولوں پر قائم رہوں گا، جی ہاں آپ کے خود ساختہ اصول ہیں اس پہ آپ قائم رہیں گے، کیونکہ یہ مطابق قرآن اور حدیث اصول نہیں، اس پہ آپ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتا وہی اصول قرآن اور حدیث کا پابند ہوتا ہے۔ مگر آپ کہہ رہے ہیں میرے جو اصول ہیں
کہ میں اصولوں پر کمپرمائز نہیں کرتا. نہیں کریں گے آپ. ضد ہے. ضد اور ہٹ درمی انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے. ایک لمحہ فکر دے رہا ہوں, پھر آپ دوسرا پوسٹ ڈالیے انشاءاللہ تعالیٰ, پھر میں اس کا جواب دوں گا.